بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ مل کر شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کے اس بابرکت دن میں اس مبارک ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دونوں مہینوں میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے جسے تاریخ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی مراد رسول امیر المؤمنین امام العادلین فاروق اعظم جو کہ خسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور داماد علی المرتضیٰ ہیں، ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں مشرف باسلام ہوئے۔ یعنی اسی مہینے میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ پر حملہ ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا ایسے ہی ناممکن ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ فیصلہ ازلی ہے۔ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خود حضور نے وہ بہت ساری احادیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، سب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مستند بخاری وغیرہ کی احادیث ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کائنات میں وہ لوگ جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھے، وہ لوگ جن کے قلوب، جن کے دل تمام دلوں سے زیادہ ستھرے تھے، اللہ کریم نے ان نفوس قدسیہ کو، ان پاک دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ صحابہ کرام مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں۔ انہی صحابہ میں سے آج ہم جس صحابی کا ذکر کریں گے وہ ہیں خلیفہ ثانی اور خسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی المرتضیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پیدائش ہجرت سے آپ کی پیدائش ہجرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت سے 41 سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا، اور اعلان نبوت کے 6 سال حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کا 6 سال تھا، آپ نے دعا کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ 33واں سال تھا، آپ کی عمر 33 سال تھی۔ اس وقت ماہ ذی الحجۃ الحرام چل رہا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، 33 ایئر، جب آپ اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد کیونکہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ اسلام کو تقویت دے عمر بن خطاب کے ذریعے، یہ دعا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، مشرف باسلام ہوئے۔ تو یہ اسلام کے لیے قوت کا سبب تھے، دعا یہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باقی وہ لوگ ہیں جو مرید رسول ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے، یعنی رسول نے انہیں خود طلب کیا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ پھر اسلام لانے کے بعد 7 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 13 سال تک مدینہ منورہ میں حضور کے قرب خاص میں رہے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر رہے، اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو سیدنا ابو بکر کی خلافت میں آپ کو خلیفہ نامزد کرنے میں سب سے پیش سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ہی خلافت عطا فرمائی۔ پھر 2.5 سال تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص رہے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کو مفید مشورے دیتے۔ یا جو قرآن ہمارے پاس جمع ہے، آج قرآن ہمارے پاس جمع ہے، اس جمع کا مشورہ بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دیا تھا۔ کب؟ جب ایک غزوے میں، ایک جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، قرآن کے قاری شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں کوئی 70 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زائد تعداد تھی حفاظ کی، جب وہ شہید ہوئے ایک بھاری تعداد میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو جمع نہیں کرتے اور جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ شہید ہوتے چلے جائیں گے تو ایک دن آئے گا ہمارے پاس قرآن نہیں رہے گا۔
کیونکہ کسی شے کا، کسی کتاب کا یا کسی علم کا ہونا صاحب علم کے ہونے سے ہے۔ اگر صاحب علم اٹھ جائے گا تو وہ علم بھی اٹھ جائے گا۔ جسے کہا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینوں سے علم نکال دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علم والے اٹھا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، جس طرح کے عالم گزرے ویسے پیدا نہیں ہو رہے، اور جس طرح کے ہیں آئندہ وقتوں میں ایسے نہیں آنے والے۔ تو جتنا قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی فساد کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، علماء ربانیین کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا تھا، کسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو، کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے، ایک دن آئے گا قرآن ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا، پھر کیا کریں؟ آپ نے عرض کی کہ یہ کریں کہ قرآن کو جتنے بھی حفاظ موجود ہیں ان سب کو بٹھا کر قرآن کو ایک کتابی صورت میں لے آئیں، ایک جگہ جمع کر دیں، اس طرح قرآن ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر جو کہ عاشق اکبر ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا؟ اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا ہی منظور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں؟ آپ راضی نہیں ہوئے۔ خود سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے کہتے رہے، یہ رائے دیتے رہے کہ قرآن کو جمع کر لیجئے، اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کام ایسا نہیں جو اسلام کی بنیادوں سے ٹکراتا ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی ایسا کام نکال لینا، کوئی ایسا کام اسلام میں لے آنا جو اسلام کی بنیادوں سے، اسلام کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے کام ہم دین میں لے آتے ہیں جو اسلام کے اصولوں سے، قرآن و حدیث سے متضاد نہیں ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ کتنے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ نے حضور کے بعد شروع کیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید فرقان حمید کا ایک جگہ جمع ہونا ہے، جس پہ خود صحابی اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو سیدنا عمر مشورہ دیتے رہے۔ خود ابوبکر صدیق کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، شرح صدری کے الفاظ ہیں، میرے سینے کو کھول دیا، اور مجھ پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ عمر کی رائے درست ہے میری رائے سے۔ یہ بھی کمال ظرف ہے نا کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کسی کی رائے کو قبول کر لیں، جو رسول اللہ کی تعلیمات۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کام شروع کیا، جسے پایہ تکمیل تک جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان نے پہنچا دیا، لیکن یہ شروع ابوبکر صدیق کے دور میں ہو چکا تھا۔ پھر سیدنا عثمان نے آ کے اس کی تکمیل کر دی۔ ایک وقت آیا قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا، جو جمع ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پھر اللہ نے سبب بنا دیا فاروق اعظم کو۔ تو یعنی کہ قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دینے والی ذات بھی سیدنا عمر فاروق اعظم کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد جب آپ منصب خلافت پر آئے،
10 سال منصب خلافت پر فائز رہے اور پوری دنیا میں آپ نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا انصاف، آپ کا عدل اور آپ کے زمانے کی فتوحات، اسلام کی بلندی اس حدیث کا مظہر ہے جو حضور نے فرمایا، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ اور واقعی سیدنا عمر جب خلیفہ بنے اسلام کو بڑی تقویت آئی۔ یہ انگریز مورخین کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر چند سال اور زندہ رہتے تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، صرف اسلام ہوتا۔ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اتنی طویل مطلب زمین پر آپ کی حکومت تھی، کئی مربع میل اسلام ہی اسلام تھا، فتوحات تھی، لیکن مصلی رسول پر مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب یکم محرم کو حملہ ہوا تو اس کا مطلب یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے، تو آپ پر حملہ ذی الحجہ میں ہوا، آخری تاریخوں میں، اور آپ جو ہے یکم محرم کو آپ نے شہادت پائی۔ جب شہادت ہوئی اس کے بعد دفن کا معاملہ ہوا تو مدفن گنبد خضرا میں حضور کے پہلو میں نصیب ہوا۔ اور حدیث کے مطابق سیدنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں گنبد خضرا سے اٹھوں گا تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ سیدنا عمر محشر کے میدان میں اس طرح آئیں گے کہ ان کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اعزاز، یہ مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن کی 20 آیات ایسی ہیں جب صحابہ کسی بات پہ رائے دیتے اور سیدنا عمر رائے دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا تو قرآن کی آیت عمر کی رائے کے مطابق نازل فرما دیتا۔ تمام صحابہ پر سیدنا عمر کی رائے کو اتنی فوقیت مل جاتی کہ قرآن کی آیات 20 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت، آپ کی رائے اور آپ کے مشورے کے مطابق اللہ کریم نے تائید میں اتاری۔ یہ نہیں کہ سیدنا عمر نے کہا اور اللہ نے ویسا اتارا، نہیں، سیدنا عمر کی رائے تھی، اللہ نے بھی تائید فرمائی کہ محبوب عمر کی رائے ان تمام آراء میں درست ہے، ان کی رائے کو قبول فرما لیجیے۔ پردے کا حکم بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بڑے فضائل اور مناقب ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ یہ تو چند ایک باتیں ہیں جو مختصراً ایک خاکے کی صورت میں پیدائش سے لے کر وفات، دفن اور حشر تک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی زندگی مثالی تھی۔ پچھلے دنوں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں چند باتیں کی تھی کہ قرآن سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، قرآن کے معاملے میں ہم غیرت مند ہونے چاہیے، قرآن کے مقابلے قرآن کے لیے ہمیں قرآن کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے۔ قرآن کے حقوق میں سے ہے یہ بات کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کے لیے غیرت کریں۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اور قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں سیکھنے کے بعد، اور پھر اسے آگے پہنچائیں۔ یہی تعلق اگر ہم پچھلے جمعے کے بیان سے اس کو مربوط کریں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا تھا۔ آپ کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط تھا۔ اسلام لائے تو اسلام لانے سے پہلے تو قرآن نہیں آتا تھا نا، اسلام لانے کے بعد آدمی اس مذہب کی تعلیمات لیتا ہے، اسے سیکھتا ہے، اور ظاہر ہے سیدنا عمر فاروق اعظم
دور جاہلیت میں بھی آپ بڑے مالدار تھے، بہترین تاجر تھے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ قریش کے سفیر بن کر بڑی بڑی میٹنگ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آپ کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ یوں بس انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، آپ سرداران قریش میں سے تھے۔ جب آپ بہترین گھوڑ سوار تھے، بہترین جنگجو تھے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کو اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن اسلام جب لائے تو وہ تمام کمالات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام ایسا بہترین دین ہے، یہ آخری دین ہے۔ تمام ادیان آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، ایک وقت تک رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی آئی، ایک وقت تک رہی، دیگر مذاہب آئے، انبیاء آئے، ایک وقت تک آئے۔ آخر میں اپنے نبی کو بھیجا اور آپ کے بعد کسی کو نہیں بھیجا، کیونکہ کوئی بعد میں آئے گا تو پہلے حکم کو ختم کرے گا۔ آخر میں اپنے نبی کو بھیجنے کی حکمت یہی تھی کہ محبوب آپ آخر میں جائیں اور آپ کا حکم، آپ کی شریعت، آپ کا دین آخر تک رہے، اس کے بعد پھر کوئی آگے سے ختم نہ کرے، اس لیے آپ کو آخر میں بھیجا۔ اور پسندیدہ مذہب قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ نے فاروق اعظم کو نصیب کر دیا، اور اسلام فاروق اعظم کو نصیب ہوا، اس کا سبب بھی قرآن مجید، ایک سبب، بڑا سبب تو دعا تھی، لیکن وہ سورہ طٰہٰ جو ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی اور آپ نے سنی تو قرآن کے الفاظ چاشنی کی طرح آپ کے دل میں گھس گئے سبحان اللہ کہ یہ کون سا کلام ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن جو سنتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس کا دل رقیق ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ تو آپ کو قرآن سے محبت تو ہو چکی تھی، پھر آپ تعلم قرآن کی طرف آئے کہ میں قرآن سیکھوں۔ اب بڑی کمال بات ہے یہ، پچھلے جمعے میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ مدرسے میں، یہاں مسجد میں مدرسہ بالغان لگایا جاتا ہے، اور جس میں بالغان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم میں جو بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، شرم نہ کریں، قرآن سیکھیں۔ اب یہ سیرت سنیے، یاد ہے سیدنا عمر اسلام کی جب لائے تھے تو عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر تھی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 33 سال، 33 ایئرس، 33 سال آپ کی عمر تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے قرآن پڑھا ہے، اسلام لانے کے بعد آپ نے قرآن پڑھا ہے، تو 33 سال کوئی کم عمر تو نہیں ہے۔ لہٰذا جنہیں قرآن نہیں آتا اور عمر بڑی ہو چکی ہے، آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی اتباع کی نیت کریں اور قرآن کو سیکھ لیں۔ اور ایک اس سے بڑی بات بتاؤں، جو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس بات کو بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تعلم عمر البقرۃ، سیدنا عمر نے سورہ بقرہ سیکھی، کتنے عرصے میں؟ فی اثنتی عشرۃ سنۃ، سیدنا عمر نے سورہ بقرہ سیکھی کتنے عرصے میں؟ 12 سال میں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے عمر نے صرف قرات نہیں سیکھی ہوگی، قرآن کی تفسیر اور سورہ بقرہ کے اسرار اور رموز بھی اللہ کے حبیب نے سکھا دی ہو۔ لیکن شروع تو سورہ بقرہ حضور کے زمانے میں کی تھی اور مکمل ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی، 12 سال میں سیکھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلما ختمہا، جب سورہ بقرہ کو ختم کیا تو نحر جزوراً، شکرانے میں ایک اونٹنی کو ذبح کر دیا کہ میں نے سورہ بقرہ سیکھ لی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کے شکرانے میں اونٹنی کو ذبح کیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن ختم ہو جائے تو آپ بھی آمین پہ اہتمام کرتے ہیں نا، کہ لنگر پکاتے ہیں یا نیاز تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں،
یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے کہ آپ اپنے استاد کی خدمت کر دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھانے والے کی، جس نے قرآن آپ کو سکھایا، اتنی بڑی نعمت سکھا دی، اتنی بڑی نعمت اس کے ذریعے سے مل گئی، ان کی خدمت کر دینا اور اللہ کے شکر میں لنگر کو تقسیم کرنا، جانور کو ذبح کر دینا، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔